السلام علیکم دوستو، نالج ود ارسلان میں خوش آمدید دوستو۔ فاطمی خلافت کا بانی عبید اللہ المہدی حضرت اسماعیل بن حضرت امام جعفر صادق کی اولاد میں ہونے کا دعوے دار تھا۔ عبید اللہ کے ایک دائی ابو عبداللہ حسن نے تونس، الجزائر اور مراکش کے بربروں میں بڑے اہتمام سے اس کی مادیت کی تبلیغ کی اور اپنے حامیوں کی ایک جمعیت پیدا کر لی۔ پھر کیروان پر حملہ کر کے اغلبیوں کی ایک حکومت کا خاتمہ کر دیا اور 909 عیسوی میں عبید اللہ الہادی کو خلیفہ بنا دیا۔ ساحل سجر پر مہدیہ کے نام سے نیا دارالحکومت بنایا، جہاں سے فاطمی خلافت کا آغاز ہوا۔ 969 عیسوی میں فاطمیوں کے ایک سپہ سالار جور سنفلی نے، جسے جور رومی بھی کہتے ہیں، مصر کو فتح کر لیا اور فسطاط کے پاس، جو ابتدا سے عربی سلطنت کا مرکز چلاتا تھا، ایک نئے شہر کی بنیاد رکھی جس کا نام قاہرہ تجویز ہوا۔ یہ شہر 1000 سال سے مصر کا پایہ تخت چلاتا ہے۔ فاطمیوں، ایوبیوں، مملوکوں، ترکوں اور خدیمیوں کے عہد میں اس کی عظمت درجہ کمال پر پہنچ گئی، اور آج بھی شرق وسط میں تاریخی آثار کا نہایت بیش قیمتی خزانہ اسی شہر میں محفوظ ہے۔ لیکن قاہرہ کی ساری عظمت مادی تھی۔ وہاں جور رومی نے ایک ایسی عمارت بھی بنائی جو 1000 سال سے مشرقی اور اسلامی علوم و فنون کا سب سے بڑا سرچشمہ چلی آتی ہے۔ یہ سب سے بڑی علمی میراث ہے جو عالم اسلام کو ملی ہے۔ جوہر نے ایک عالی شان مسجد تعمیر کرائی اور اس کا نام الازہر رکھا۔ 5ویں فاطمی خلیفہ العزیز نے اس میں دینی علوم کی تدریس شروع کر کے اس کے لیے اوقاف کا انتظام کر دیا، تاکہ استاذہ کی تنخواہوں اور طالب علموں کے وظیفوں کے مصارف ادا ہوتے رہیں۔ آہستہ آہستہ یہ جامعہ سارے عالم اسلام کے لیے ایک مرکزی درسگاہ بن گئی، جس کی سند مشرق و مغرب میں سب سے زیادہ عزت و احترام کا وسیقہ سمجھی جاتی ہے، اور الازہر کا نام بچے بچے کی زبان پر چڑھ گیا ہے۔ الازہر کا چشمہ فیض 1000 سال سے برابر جاری ہے۔ حکومت مصر نے مغربی علوم اور مغربی زبانوں کی ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے قدیم تعلیم کے علاوہ وہ علوم جدید کی تعلیم کا بھی انتظام کر دیا ہے۔ بیرونی طلباء کے لیے اقامت خانے ہیں، لباس و طعام اور کتابوں کے اخراجات کے لیے بھی جامعہ کی طرف سے وظائف دیے جاتے ہیں۔